السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد حذیفہ اور آپ دیکھ رہے ہیں الامین میڈیا۔ آج سے کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، میرے ایک استاد تھے اسکول کا، وہ مجھے جو ہے وہ پڑھاتے تھے۔ انہوں نے یہ بات مجھے کی تھی کہ آج کی جو ڈیٹ ہے، مثال آج منگل کا دن ہے اور 16 دسمبر ہے اور 2025 ہے۔ تو انہوں نے مجھے یہ کہا تھا، اس وقت مجھے یاد نہیں ہے کیا تاریخ تھی، لیکن انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ آج کی تاریخ کے اندر جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو وہ تم آج کر لو، کیونکہ اگر 20 سال گزر جانے کے بعد تمہیں اس بات کا خیال آئے کہ وہ جو منگل کا دن تھا اور 16 دسمبر تھی 2025 تھا، میں فلاں کام کر لیتا تو وہ میرے مزاج کے بھی قریب تھا، میری طبیعت کے بھی قریب تھا اور ماحول بھی موافق تھا، اور 20 سال کے بعد وہ کام مجھے فائدہ دے سکتا تھا۔ تو اگر وہ کام تم نے نہ کیا تو 20 سال کے بعد تمہیں اس بات کا افسوس ہوگا اور تم نقصان جو ہے وہ اس وقت پورا نہیں کر سکو گے۔ تو میرے دوستو، ہماری زندگی کے اندر شروع کیا جو سیکھنے کا زمانہ ہے، اس کے اندر بعض اوقات والدین کی طرف سے، بعض اوقات استادوں کی طرف سے، بعض اوقات اپنے رشتہ داروں کی طرف سے ایک ماحول بنتا ہے کہ یار ہم سب ڈاکٹر ہیں، تم بھی ڈاکٹر بنو، ہم سب انجینئر ہیں، تم بھی انجینئر بنو، ہم سب تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، تم بھی تاجر بنو، بزنس مین بنو، سب سے بڑی دلیل ہم خود ہیں تمہارے لیے، اس لیے تمہیں یہ کرنا چاہیے۔ اور بعض اوقات وہ جو بچہ ہوتا ہے جس کے اوپر یہ ڈپریشن ڈالا جا رہا ہوتا ہے، وہ بعض اوقات اس کو سیکھنے کا صلاحیت نہیں رکھتا ہے، وہ اس کو کچھ اور بننا چاہتا ہوتا ہے، کچھ اور سیکھنا چاہتا ہوتا ہے، لیکن ہمارا ماحول اور ہمارا جو معاشرہ ہے اس کو مجبور کر کر اس چیز کی طرف لے کر آنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس وقت وہ کسی منزل کی طرف یا کسی نتیجہ خیز درجے کی طرف جس وقت وہ بڑھتا ہے، اس وقت اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو اس لیے ابتدا ہی کے اندر اگر آپ خود سوچ سکتے ہیں اور خود اگر آپ کسی سیکھنے کے مرحلے کے اندر سے گزر رہے ہیں، تو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، ماحول کو اپنے موافق چلنے کی ضرور صحیح اور محنت کریں۔ اور اگر آپ والدین ہیں اور آپ کی اولاد سیکھنے کے مراحل کے اندر ہے، تو خدا را جس طرح آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بچے کو، میری اولاد کو گرمی کہاں سے لگ رہی ہے، سردی کہاں سے لگ رہی ہے، بھوک کیا لگ رہی ہے، کھانا اس نے کیا ہے، پینے کی اس کی خواہش کیا ہے، گھومنے کا اس کو کون سی محفل پسند ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جس وقت ہم پہچان جاتے ہیں، تو ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم یہ بھی پہچانیں کہ ہماری اولاد مستقبل کے اندر کس مزاج کے ساتھ چلنا چاہتی ہے۔ ذہن، سوچ اور تربیت اسلامی دیں، اور اس کی جو اوپر سے اس کو پالش کرنا ہے، وہ سارا کا سارا اس کا حلیہ جو ہے وہ اسلام والا بنا ہے، اس کی سوچ اسلامی بنا ہے کہ جس شعبے کے اندر بھی جانا ہے
تم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے، آپ علیہ السلام کے طریقے کے مطابق تم نے زندگی گزارنی ہے۔ رہنمائی لینے کے لیے تمہیں صحابہ کرام کے در کے اوپر جانا پڑے گا، اسلاف کی، ائمہ کی، ان کی باتوں کو مان کر تمہیں زندگی گزارنی پڑے گی۔ لیکن تم جو بھی بننا چاہو اس بننے کے لیے تمہیں تمہاری مرضی کا خیال رکھا جائے گا اور اس کے اندر تمہیں گنجائش دی جائے گی۔ اگر یہ بات ہم سوچ لیتے ہیں تو بہت حد تک ہم کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ بھیڑ چال کے اندر اور لاٹھی چارج کے اندر زبردستی میں کہ بھئی تم کھانا تو ہمارا کھا رہے ہو، پینا تو تم ہمارا پی رہے ہو، ہم تمہارے لیے کام کر رہے ہیں، اور اس کو زبردستی ایک لائن کے اوپر اگر ڈالنے کی کوشش کریں گے، ہو سکتا ہے کل چل کر کسی موقع کے اوپر اپنی اولاد کے ساتھ ہمارا اختلاف ہو جائے۔ پھر ہم سوچیں کہ یار 20 سال پہلے یہ بات سوچنی تھی اور 20 سال کے بعد میں اس فیصلے کے اوپر نقصان کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں آپس کے اندر پیار، اتفاق، اتحاد نصیب فرمائے اور ایک دوسرے کو لے کر چلنے کی، اپنے معاشرے کو اسلامی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو بار بار ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم محبوب ہو جائے۔ تو جس طرح ہمارا یہ چینل ہے، اس کے اوپر زیادہ کام جتنا ہوا ہے وہ بزنس کے حوالے سے ہوا ہے۔ تو انسان کی جو طبیعت ہے وہ لالچ والی ہے۔ اس کو کوئی چیز اگر حاصل ہو اور اس کو ہاتھ کے اندر کوئی چیز اگر مل رہی ہو تو انسان اس کو لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح ہنر کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ کسی نہ کسی ذریعے سے اپنی اولادوں کو اگر ہم بزنس سکھا دیں تو جو 2-4 پیسے آئیں گے اس سے وہ ضرور یہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر ٹاپ کے بزنس مین بن جائیں گے، اور ہو سکتا ہے شروع کے اندر بزنس اتنا جو ہے وہ نہ ہو کہ کھانے پینے کا بھی نظام پورا کر سکے، کچن کو بھی چلا سکے، اتنا بھی نہ ہو، لیکن 1 پائیہ بھی اور 1 روپیہ بھی اگر حاصل ہوتا رہا، ہماری اولادیں جو ہیں وہ اعتماد کی طرف آئیں گی، خود غرضی کی طرف آئیں گی، لالچ سے اور حرص سے بچ کر محنت کی طرف، مشقت کی طرف آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ان کا تعلق بن جائے گا۔ اور یہ بات سمجھتے ہوئے مجھے بھی 7-8 مہینے ہو گئے، 7-8 ماہ ہو گئے ہیں یہ بات سمجھتے ہوئے کہ تاجر آدمی جو ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا خوف اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعلق کیسے ملتا ہے، یہ بات سیکھتے سمجھتے میں بہت آگے تک چلا گیا ہوں، لیکن یہ بات مجھے پہ تک سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ جتنا اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعلق تجارت میں ملتا ہے اور مسلمان کو اعمال کے ساتھ ساتھ جو نسبت اللہ تعالیٰ کی ذات سے تجارت میں ملتی ہے وہ شاید ہی کسی تربیت سے ملتی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں آسانیوں والی، ہمارے بچوں کو کامیابیوں والی زندگی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔